تو خائن یہ عربی خوان خالی دسترخوان ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی نظر نہیں، اس لیے اس کو خوان کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں دسترخوان کہتے ہیں۔ تو جس دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہو، کھانے چنے ہوئے ہوں، تو اس کو مائدہ کہتے ہیں، وہ مائدہ ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام مائدہ اسی لیے رکھا گیا، اس کے آگے انشاءاللہ 15ویں رکوع میں جا کر اس مائدہ کا ذکر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے حواریوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے رزق اتارے، آسمان سے رزق اتارے، کھانا اتارے۔ ایک لمبی کہانی ہے انشاءاللہ، بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے، وہاں پہنچے گی انشاءاللہ پھر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے دسترخوان اتار، کھانا اتار، مائدہ اتار۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دسترخوان اتارا۔ پھر کیا ہوا یہ دوسری بات انشاءاللہ وہیں جا کر سنیں۔ اس لحاظ سے اس کا نام بھی مائدہ پڑ گیا، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ مائدہ۔ اور ایک نام اس کا عقود بھی ہے، چونکہ اس کے پہلی آیت کے اندر عقد کا لفظ آیا ہے۔ عقد، عقود یہ وعدے کو کہتے ہیں، عہد پیمان کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا، عہد کرنا، میثاق کرنا، یہ عقد ہوتا ہے نا۔ جیسے نکاح کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقد، عقد نکاح ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ پیمان ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اندر عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، اس عقد پر کہ اس کو آپ نے اب نبھانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے۔ جو لوگ نکاح کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیں گے، یہ نکاح سرے سے ہی نہیں ہوتا، یہ نکاح۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھے، جاہل لوگ ایسے کہ صرف اپنی انا کی وجہ سے کہتے ہیں جی بس نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے کے بعد کیا کریں؟ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں۔ اسی طرح جو ہے اسی میں بات چل پڑی، اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن عورتوں کو طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، اور وہ عورت بغیر حلالہ کے اب وہ پہلے خاوند کے لیے، شوہر کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ حلالہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اب عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے خاوند سے شادی کرے، اور پھر وہاں سے بیوہ ہو، مطلقہ ہو، تو دوبارہ عدت پوری کر کے پھر پہلے خاوند کے ساتھ اگر چاہے تو شادی کر سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ تو یہ جو حلالہ جو ہمارے ہاں رواج پکڑ گیا ہے، اور بہت سارا میں نے سنا بھی دیکھا بھی، اور یہ حلالے کا جو نظام ہے، حلالہ کہ طلاقیں 3 ہو گئیں، اب حلالہ کسی کے ساتھ جا کر اس کو کہا جی بھائی اب آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کی نیت یہ 1-2 دن رکھنا ہے، 3 دن رکھنا ہے، مہینہ رکھنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے، تو یہ تو سرے سے نکاح ہی نہ ہوا۔ جب نکاح نہ ہوا تو حلالہ ہو گیا جی؟ حلالہ کس کو؟ حلالے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو بے انتہائی گندی چیز ہے، غلیظ چیز ہے، اور یہ سزا ہے اس مرد کے لیے، یہ اس مرد کے لیے سزا ہے جو برشٹ مارتا ہے 3 اکٹھے۔ غصے میں آیا نا، برشٹ مارتا ہے، پھر بعد میں پوچھتے ہیں جی غصے میں چاہے غصہ اچھی ریاسا غصے میں گل کی تھی۔ تو پیار سے تو طلاق کو ہی نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتے، طلاق ہوتی ہے غصے کے ساتھ۔ تو یہ اکٹھے برشٹ انہیں کیوں مارے؟ سوچ سمجھ، جب تیرا نکاح ہو رہا تھا نا، بندھن ہو رہی تھی، اس وقت تو اکیلا تو نہیں تھا، 2 طرفہ برادری تھی، ایک عالم دین تھا درمیان میں جو تیرا عقد کر رہا تھا۔ اب جب تو اس کی جدائی کرنا چاہتا تو بس پھر وہ اکیلا ہی جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اب سے اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو بلا 2 خاندانوں، کسی عالم کے پاس جا، بیٹھ، مسئلہ پوچھ، یہ معاملہ ہے جی، نباہ نہیں ہو سکتا، کیا کروں؟ تاکہ اگر کچھ عرصے کے بعد کچھ شرمندگی ہو یا کچھ اصلاح ہو جائے، عورت کی طرف ہو جائے اور طرف سے ہو جائے، تیری طرف سے ہو جائے، تو واپسی کا کچھ راستہ شرعی تو رہے نا، کہ نہ؟
اس کو کہتے ہیں اسلام، دین، شریعت۔ علماء سے رجوع کرو، علماء کی پہلی فرصت میں تو مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھایا، ادھر اس کے خاندان والے بیٹھے، ادھر بیٹھے، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو طلاق دیتے وقت بھی اتنا مجمع ہوتا ہے جی، وہ تو کہنا ہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بریسٹ مار دیا اکیلا، تو اس کی سزا ہے اب یہ عورت دوسرے خاوند کے پاس جائے گی، دوسرے خاوند کے پاس جائے گی، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق یافتہ ہو یا وہ بیوہ ہو، پھر اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد تیرے پاس آ سکتی ہے، ورنہ اس کا طریقہ کار سمجھ گیا کہ عورت کو جو طلاق ہو گئی، وہ پہلی بات، وہ عورت خاوند یا ماں باپ یا بہن بھائیوں کی مرضی سے شادی نہیں کرے گی، اپنی مرضی سے کرے گی، سمجھ آ گئی؟ وہ ماں باپ بہن بھائیوں سے یا خاوند کی یا اس سسرال کے خاندان کی مرضی سے شادی نہیں کرے گی، وہ اپنی مرضی سے کرے گی، سمجھ آ گئی بات؟ اپنی مرضی سے شادی ہو گئی اس کی، اور شادی بھی اس نیت سے جس خاوند کے ساتھ ہمیشہ نباہ کے لیے، یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے، ہمیشہ نباہ کے لیے اس کے ساتھ شادی کرے گی، اور پھر اس کے بعد کسی وقت اگر اس خاوند کو بھی غصہ آ گیا، اس نے طلاق دے دی، یا وہ مر گیا، یہ بیوہ ہو گئی، اب عدت پوری کرنے کے بعد پھر وہ خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ مر جائے، یہ بیوہ ہو جائے، اب عدت پوری کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ اگر چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے علالہ۔ 15 سال لیجیے، وہ چھوڑ دی دیتا ہوں 15 سال 15 سالوں میں مرضی ہے چھوڑ دی۔ تو یہ جو ہے نا عقد سے بات چل گئی، یہ بھی ایک بندھن ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وعدہ اللہ کے ساتھ